اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے مسجدوں کو جو توڑا جا رہا ہے اور لوگوں کو جو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ قصور کس کا ہے، غلطی کس نے کی، اور آج اس قانون پہ امپلیمنٹ کون کر رہا ہے، اور آگے جا کے ان کے مقاصد کیا ہے، یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ ہے۔ آج اس وقت ہم اس مقام پہ ٹھہر کے کیا سوچنا چاہیے؟ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں ایسا کون سا وہ مقام ہے جو آج کے حالات پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اس کا، یا آج کے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اشارہ دیا ہوا ہے؟ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے، ہمیشہ ہماری زندگی میں کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن کا ترجمہ سننے میں گزاریں گے، ہاف این آور۔ تو قرآن آپ کو ہر 30 دن کے اندر ایک بار قرآن آپ پورا سمجھ گئے، پھر نیکسٹ 30 دن میں پھر ایک مرتبہ، یعنی سال میں 12 قرآن سن رہے ہیں آپ۔ 10 سال میں 120 قرآن سن لیے آپ۔ بڑے سے بڑا حافظ، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی بھی وہ کام نہیں کرتا ہوں گا، اتنے بار ریپیٹیشن۔ تو یہ تو بہت بڑی بابرکت بات ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی۔ وہیں بیریئرز لگا دیتا ہے ابلیس، یا اس کے اندر کے گناہ جو ہے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ چلیے، مجھے بڑی بے چینی ہے 2-3 دنوں سے کہ یا اللہ یہ کیا، اور اتفاق سے کل میرے ایک دوست نے، وہ اور ان کی فیملی مجھ سے سوال کرے کہ مجیب بھائی ہم عمرہ جانا چاہتے ہیں، اس کی کچھ ڈیٹیلز بتائیے۔ تو میں نے عمرہ اور حج کا فرق بتایا، اور یہ بتایا کہ خود ہمارے نبی نے کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے۔ یہ ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور یہ جو دکھاوا کر رہے ہیں، اور یہ جو ناٹک بتایا جا رہا ہے، اصل نہ حج سے واقف ہے نہ عمرے سے واقف ہے۔ وہاں کیوں جا رہے ہیں، بلانے کا مقصد کیا ہے، آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تجارت چل رہی، اسمگلنگ چل رہی ہوں گی، گولڈ کی چین لا رہے ہوں گے، وہاں سے کچھ موبائل لا رہے ہوں گے، کچھ کر رہے ہوں گے، یا لا کے بیچ کے خرچہ نکال رہے ہوں گے، اور دنیا کے سامنے جو ہے عمرے پہ جا رہے ہیں۔ لوگوں کے پیسے باقی ہے، جھوٹے وعدے ہیں، میں کل آ رہا ہوں، آپ سے مل رہا ہوں، میں فلاں کو فلاں سے لا کے آپ سے ملا ڈالوں گا، اور یہ کر دوں گا، گول اس کے بعد۔ مگر عمرہ دیکھ لیجیے آپ، کیونکہ جیسا ہی پوٹلی بھر گئی گناہوں کی، جا کے جھٹک کے پھر سے بچے کو جیسا نلا کے دائمہ لا کے باہر دیتے، وہ حالت میں آتے آپ واپس۔ تو یہ آپ کو غلط فہمی ڈالے ہوئے ہیں آپ کے بڑے۔ چلیے، سورہ حج میں آج آپ کے سامنے 6واں رکوع پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ حج کا، جو آیت نمبر 39 سے شروع ہو رہا ہے۔ بس جلدی میں آپ گھر میں کھول کے قرآن چیک کر لیجئے 39 نمبر کی آیت سے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یعنی جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا، اجازت دی گئی تھی کہ اب لڑ سکتے تم لوگ، وہاں سے بات شروع ہو رہی۔ میں صرف اردو ترجمہ پڑھ لوں گا، آپ کسی عالم کا ترجمہ پڑھ لیجئے، لیکن پہلے استغفار کیجئے، تعوذ کیجئے، سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیے دل سے، یا اللہ میں یہ آیتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں اس کا صحیح فہم مجھے ملے۔ پھر ہونے کے بعد پھر ایک مرتبہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس کا صحیح فہم جو آپ کے حساب سے صحیح ہے وہ میرے دل و دماغ میں ڈال دیجئے، اگر کوئی خلل ہے تو اس کو دور کر دیجئے۔ یہ بول کے یہ پڑھیے، اور ہو سکتا ہے تو 2-3 دن سورہ حج کا ترجمہ سنتے رہیے، 15-16 منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی تھی۔ آج مار توڑ کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر وہ مظلوم ہیں تو یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے مار پیٹ نہ کرواتا، دفاع نہ کرواتا، روکتا نہیں، دفاع نہ کرتا رہے، تو خانقاہیں، گرجا گھریں، معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب توڑ دی جاتی، مسمار کر دی جائیں گی۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، یعنی دین پھیلائیں گے، قرآن کا جو کام ہم کو دیا گیا وہ پورا کریں گے۔ اس قصور میں اگر آپ کی مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، گھروں سے نکالا جا رہا ہے، تو آپ مظلوم ہیں، ورنہ آپ مجرم ہیں،
آپ کے بڑوں نے جو جرم کیا ہے، جنہوں نے اوقاف کی زمینیں، جنہوں نے ندیوں کے پاس کی زمینیں ناجائز طور پہ 4 لوگوں کو بیچی ہیں، یہ کیس میرے پاس آ چکا ہے، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ ایک پیپر کی کاپی کئی لوگوں سے ایڈوانس لیے ہوئے ہیں، اور ہے وہ زمین جو ہے وہ موسیٰ ندی کی۔ چلیے، تو اگر وہ لوگ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، سوچ سمجھ کے حق حلال کی زمین اچھی مل رہی ہے، جس کا لنک ڈاکیومنٹ ہے، اس پہ کسی کا وہ نہیں ہے، تو وہ لے رہے ہیں، تو ایسی چکر میں نہیں آئیں گے، ورنہ بھیک میں لے لیے، نوٹری پہ کام چل رہا تو جوتے کھانا ہی ہے پھر۔ چلیے آگے بڑھیے۔ تو یہ مسجدیں تو ٹوٹیں گی جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب مسمار کر ڈالی جائیں گی۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ اللہ کی مدد ہم کیا کریں گے بھائی؟ وہ یہی ہے کہ انصر اللہ نصر اللہ، اللہ کے مددگار، کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں آپ نے نبی کا کام کرنا ہے، نبی کے ساتھ دینا ہے۔ 41 نمبر کی آیت، یہ 40 تو میں نے پڑھ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخش دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، یعنی اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ حکم دینا کا مطلب کیا ہے؟ حکومت قائم کرنا۔ آپ راستے میں رک کے ایک مسجد میں قانون بنا کے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، کسی پہ کوڑلے نہیں برسا سکتے، کسی کو سنسار نہیں کر سکتے جب تک کہ خلافت قائم نہ ہو جائے۔ منع کریں گے، اور تمام معاملات انجام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چلیے 42 سورہ حج کی 6واں رکوع پڑھ لو میں۔ اے نبی، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کی قومیں بھی جھٹلا چکی ہیں، نوح کو بھی جھٹلائے، عاد کو بھی جھٹلائے، سمود کو بھی جھٹلائے۔ 43 اور قوم ابراہیم کو بھی جھٹلایا گیا، قوم لوط کو بھی انہوں نے بھی جھٹلایا، ابراہیم کو جھٹلایا، لوط کو جھٹلایا۔ آیت نمبر 44 اے اہل مدین، اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، یعنی یہود و نصارہ مدینہ میں جو رہتے تھے، یا پھر وہ مدین، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے سے مہلت دے رکھی ہے۔ کیا بات ہے! پھر جب پکڑ لیا تو اب دیکھو کہ میری عقوبت، میری سزا کیسی خطرناک تھی۔ آیت نمبر 45 کتنی ہی خطاکار بستیاں ہیں ایسی جن کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، اور آج وہ اپنے چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، یعنی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محل کھنڈر پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا رشیا جا کے چیک کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ایسے بہت سارے آج بھی کچھ کنٹریز ہیں جس میں جائیدادیں خالی پڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ جائیے، گورنمنٹ سے ملیے، بولیے میں یہ پراپرٹی کو رینوویٹ کر کے ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں، گورنمنٹ آپ کی مدد بھی کرے گی۔ چلیے آیت نمبر 46 افلم یسروا فی الارض، کیا یہ لوگوں نے زمین کا سیر نہیں کیا؟ کوئی دوسرے کنٹریز نہیں گئے، پیسے جمع کرتے رہے، بس خالی اپنی عیاشیوں میں پھرتے رہے؟ کبھی اس نیت سے دنیا میں گھومے کہ میں دیکھوں اللہ کی زمین کیسی ہے، اللہ نے کیا کیا سزائیں لوگوں کو دی ہیں؟ کبھی قرآن میں سے نکال کے وہ مقام پہ جا کے دیکھے؟ چلیے، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے ہوں اور ان کے کان سننے والے ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ دلوں پہ تالے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم۔ 47 نمبر کی آیت، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں بھی ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا تھا عالم ارواح میں، دیکھو ایک دن اٹھا کے میں پوچھنے والا ہوں، تم اس دن مجھے یہ نہ کہنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا الغافلین۔ سورہ اعراف 172 چیک کر لیجئے۔ مگر تیرے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے، تمہارے دنوں کے حساب سے 1000 برس سے بڑا ہے، برابر ہوا کرتا ہے۔ یہ جو 6 دن میں میں نے دنیا بنائی ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں مثال دے رہے ہیں، ارے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مرتبہ۔ یہاں 1000 گنتی نہیں ہے، 84 سال 3 مہینے 2 دن 21 دن، یہ سب بکواس، یہ گمراہ لوگوں کی حرکتیں ہیں۔ اس کی فضیلت اتنی ہے اور یہ ہے۔ چلیے 48 پڑھ رہا ہوں میں۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا اور
سب کو واپس میرے پاس ہی آنا ہے۔ الحمدللہ 10 منٹ میں 6واں رکوع آپ نے سن لیا ہے۔ میں نے بیچ میں تشریح بھی کی ہے اس کی۔ آج کے ماحول میں میں نے کمپیئر کر کے بھی بتایا ہے کہ آج آپ کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، کیوں آپ کو پہلے سے پتہ نہیں تھا؟ آج ہمارے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر گھر بکتے ہیں اور خریدے بھی جاتے ہیں، صرف کیا ہے؟ نوٹری ہے۔ نوٹری کا مطلب کیا ہے؟ یہ ڈیٹیلز رجسٹرار آفس میں نوٹڈ ہیں، بس آپ اونر ہیں نہیں ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کل کو آ کے کوئی اوریجنل رجسٹری کے پیپر بتائے گا تو وہ گھر اس کا ہے، اس کو پروف کرنا پڑے گا۔ لیکن گورنمنٹ ایسی ہے، قوانین ایسے ہیں ہمارے پاس، اتنی رشوت بھری ہوئی ہے، اتنی گھوس دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس یا تو پاور کا استعمال کیا جاتا ہے یا پیسے کا، یا غنڈہ گردی، سیاسی پاور، پیسہ، یا بدماشی، غنڈہ گردی، روڈی شیٹر، اس کو بول دیے مروا دیے، اس کو پیسے دے دیے، کھلا دیے، یہ کر دیے۔ تو یہ قانون کی بے عزتی ہے۔ قانون کو جوتی کی طرح استعمال کر رہے ہیں لوگ، گھر کی لونڈی بولتے بڑے لوگ، دیکھا میں نے بعض لوگوں کو۔ تو جب قانون کا یہ حال ہے تو گلی گلی مرڈر بھی ہوں گے، زمینوں پہ قبضے بھی ہوں گے، زمینیں ہڑپی بھی جائیں گی، اور جو ہے کڈنیپنگ بھی ہوگی، ریپ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ خود کرپٹ ہے۔ تو کیا ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا یہ گھر اس طرح سے نہیں خریدنا چاہیے؟ جب تک رجسٹری نہ ہو، لنک ڈاکیومنٹ نہ ہو، میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ وہ پیپرز بینک میں اپلائی کیجئے، بولیے مجھے لون چاہیے، یہ گھر میں خریدنا چاہتا ہوں، تو بینک آپ کا لون ریجیکٹ کر دے گا۔ اگر وہ گھر کی پراپرٹی میں کوئی گڑبڑ ہے، آپ بینک سے لون نہ لیں، لیکن ڈالیے اپلیکیشن، ڈال کے ان کی کچھ فیس لیتے ہیں وہ لوگ، 2-3 ہزار روپے، انکوائری کرتے ہیں وہ لوگ، بولتے ہیں یہ پراپرٹی لون دینے کے لائق ہے، تو وہ پوری اس کی چیکنگ کرتے ہیں۔ بینک سے اچھا آپ نہیں ٹیک کر سکتے، ان کو دے دیجئے 2-3 ہزار سروس چارجز، وہ معلوم کر کے بتائیں گے آپ کو۔ لیکن ہم کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے نا، کوئی پراپرٹی لینے سے پہلے، کل کو کوئی آ کے ہم کو گھر سے تو نہیں نکالے گا۔ اچھا پھر سو رہی ہے قوم 500 سال سے، بولتے ہم لوگ 600 سال حکومت کریں، ہم 1000 سال حکومت کریں۔ کہاں کریں آپ حکومت؟ آپ نے تو فتوے لگائے، آپ نے تو جماعتیں بنائی، آپ نے تو فرقے پیدا کیے، یہ فرقے کو پروموٹ کرے، وہ فرقے کو پروموٹ کرے۔ آج نوبت کیا ہو گئی؟ مسلمان کے گلے کاٹ رہے، انسان کا دشمن ہے۔ ان کی جو عبادت کی جگہ ہے، ان کے جو فرائض ادا کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، بتا دیا اللہ نے، یہ سارے توڑ دیے جاتے ہیں اور توڑے جا رہے ہیں۔ ہماری کوئی اوقت نہیں ہے مارکیٹ میں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جوتوں تلے روندے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کا قصور ہے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ اب ہم کو چاہیے کہ ہماری آنے والی نسل کے بارے میں سوچے، اور یہ سوچے کیا ہے، وہ چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ آدم کی اولاد ہے، ایک ہی مرد اور ایک عورت سے دنیا شروع ہوئی ہے۔ یہ بولو آپ، سب سے پہلے سیاستدانوں کو، لیڈروں کو چرکا لگتا ہے کہ ہم تو ان لوگوں کو بانٹنا چاہ رہے ہیں اور یہ بندہ ملانا چاہ رہا ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں سچ بولنا۔ سورہ نساء 135 نکال کے دیکھ لیجئے، بھلے وہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے خاندان کے خلاف ہو، چاہے بڑے لیڈر کے خلاف ہو، چاہے معمولی کسی غریب کے خلاف ہو، سچ بات کیا کرو، ڈرو مت، جان داتی جانے دو۔ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے۔ کیا یہ بولتے ہوئے بھی شرم آتی؟ ہماری حرکتیں پوری غصہ دلانے کی ہے، اور دعائیں کرتے ہیں ہم، اللہ ہمارے اوپر رحم کا معاملہ کرے، ہمارے گناہ بخش دے۔ پھر باہر جا کے وہی بغیرتی، یہاں بولتے ایاک نعبد، عبادت کرتے دوسروں کی۔ چلیے پھر کیا میں بولوں، بس اپنا خیال رکھیے۔